یوم تاسیس تلنگانہ جاگرتی کے زیر اہتمام 2 جون کو نوجوان شعراء کا عظیم الشان مشاعرہ۔ تلنگانہ جاگرتی کے زیر اہتمام 2 جون کو نوجوان شعراء کا عظیم الشان مشاعرہ منعقد ہوگا۔ رکن کونسل کے کویتا کے ہاتھوں پوسٹرز کی رسم اجرائی عمل میں آئی۔ نوجوانوں میں ادبی شعراء یعنی ادبی شعور بیدار کرنا اس مشاعرے کا مقصد ہے۔ 35 برس سے کم عمر کے شعراء سے 26 مئی تک نام درج کروانے کی خواہش کی گئی ہے۔ تیلگو، ہندی، اردو اور انگریزی زبان میں کلام پیش کرنے کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ چنانچہ صدر تلنگانہ جاگرتی و رکن قانون ساز کونسل BRS کلوکنٹلا کویتا نے اعلان کیا ہے کہ تلنگانہ ریاست کی یوم تاسیس کی مناسبت سے 2 جون کو نوجوان شعراء کا مشاعرہ تلنگانہ سرسوت پریشد میں منعقد ہوگا۔ مشاعرے کے پوسٹرز کی رسم اجرائی کے کویتا نے اپنی رہائش گاہ پر انجام دی۔ اس موقع پر کویتا نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مشاعرہ تلنگانہ کی منفرد طرز زندگی، ثقافت، روایات، سماجی ہم آہنگی کو اجاگر کرنے کے ساتھ ساتھ نوجوانوں میں ادبی ذوق، حساسیت اور شعور کو پروان چڑھانے کی سمت ایک اہم قدم ہے۔ انہوں نے نوجوان شعراء سے اپیل کی کہ وہ اپنی شاعری کے ذریعے تلنگانہ کی فلسفیانہ بنیادوں، تاریخی پس منظر، ثقافتی شان و شوکت اور سماجی اجتماعیت کو نمایاں کریں۔ شرکت کے خواہاں شعراء کی عمر 35 سال سے کم ہونی چاہیے۔ شاعری تیلگو، اردو، ہندی اور انگریزی زبان میں پیش کی جا سکتی ہے۔ اندراج کے لیے شعراء کو اپنی تفصیلات 26 مئی تک ای میل kavita.telangana@gmail.com پر ارسال کرنا ہوگا۔ کویتا نے کہا کہ تلنگانہ کی سرزمین کئی عظیم شعراء، شاعرات، ادیبوں کی جنم بھومی رہی ہے، جنہوں نے اپنی انقلابی تحریروں سے سماج میں بیداری پیدا کی ہے۔ اس پروگرام کا منشا و مقصد اسی ادبی روایت کو فروغ دینا ہے۔ انہوں نے سروارم پرتاپ ریڈی کی گولکنڈہ شعراء اشاعت کا حوالہ دیا اور کہا کہ انہوں نے تلنگانہ کے ادیبوں اور شعراء کو عزت و وقار عطا کیا اور یہی جذبات تلنگانہ جاگرتی کو تحریک دے رہا ہے۔ BRS لیڈر نے حکومت پر تنقید کی اور کہا کہ بدقسمتی سے موجودہ حکومت تلنگانہ کے ادب اور فنکاروں کو وہ مقام نہیں دے رہی ہے جس کے وہ حقدار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بارہا مطالبات کے باوجود شاعر دسرتی کی 100 سالہ تقاریب کو شایان شان انداز میں منانے سے حکومت قاصر رہی۔ لوک ادب کے عظیم خدمت گزار بردراجو کی 100 سالہ تقریبات کو بھی نظر انداز کیا گیا۔ کویتا نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کا یہ رویہ نہ صرف شعراء بلکہ سماج کی مجموعی فکری میراث کی توہین کے مترادف ہے۔ اس موقع پر ممتاز شعراء کانچنا پلی، ونپتلا سبیہ، گھنپورم دیویندر، تلنگانہ جاگرتی کے کارکنان نوین اچاری، سریدھر راؤ، منوج گوڑ، للیتا یادو اور دوسرے بھی موجود تھے۔ ویورز ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام پیج پر لائک، سبسکرائب، فالو، کامنٹس اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ فری لانس جرنلزم کی فلاح و بقا کو یقینی بنایا جا سکے۔